ماقبل چند جمعۃ المبارک سے شوہر پر عورت کے کیا کیا حقوق ہیں اور ان حقوق میں سے جو واجب اور فرض حقوق ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا کہ شوہر پر فلاں فلاں چیز واجب ہے، اور آپ نے چند حقوق سماعت فرمائے تھے۔ اس میں نفقے کا بیان جاری تھا کہ شوہر اس پر خرچ کرے گا، رہن سہن کا مکان اور پہننے کے کپڑے اور کھانا پینا، ان چیزوں کا بیان جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب تبارک و تعالی نے شوہر پر یہ جو اپنے اہل خانہ کا نان نفقہ فرض اور واجب قرار دیا، اس کے اندر میانہ روی کا بھی حکم ہے کہ شوہر میانہ روی اختیار کرے، نہ ہی بخل سے کام لے کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، اور نہ ہی بالکل اپنا ہاتھ کھلا کر دے کہ جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں بھی خرچ کرتا رہے۔ جن معاملات کے اندر بیوی کا کہنا نہیں ماننا، وہاں بھی بیوی کی بات مان کر وہ ہاتھ کھلا کر دے، یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں۔ ہاں وہ میانہ روی اختیار کرے، خیر الامور اوسطھا، کام میں سے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بیچ درمیانہ ہو، وہ معتدل ہو۔ تو اسی لیے رب تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ روک لو اور نہ ہی بالکل اپنا ہاتھ کھلا کر لو۔ یہاں اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی اس قدر تنگ دست ہو جاؤ، نہ ہی اس طرح بخل سے کام لو کہ جس طرح کہ ایسا لگے کہ تمہارا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اب وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اتنے بخل سے تم کام لے رہے ہو کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، اگر گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور تم لا کر یہ سامان مہیا کر سکتے ہو لیکن وہاں بھی تم بخل سے کام لو، تو اتنا بھی تم تنگ دست نہ ہو جاؤ کہ ایسا لگے کہ تمہارا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تمہارا ہاتھ ہل نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ ہی بالکل اپنا ہاتھ ایسے پورا کا پورا کھول لو کہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں بھی خرچ کرنے لگو، ایسا لگے کہ تم جہاں شریعت نے تمہیں حکم دیا تم اس کو حکم سے 2 ہاتھ آگے چل رہے ہو، جہاں ضروری چیزیں نہیں ہیں وہاں بھی تم اتنا خرچ کیے جا رہے ہو گویا کہ تم اسراف کی طرف جا رہے ہو۔ اسراف کرنا بھی مذموم ہے اور بخل سے کام لینا یہ بھی مذموم ہے۔ ہاں ان دونوں کا درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے حکم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبب بنے تھے لیکن یہ حکم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے پھر عام ہو گیا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان سخاوت کا تقابل کیا، اور یہودیہ نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سخی ہیں کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جو کچھ ان کے پاس آتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، ضرورت مند کو وہ دے دیتے ہیں۔ اس قدر مبالغہ آرائی کی، اس قدر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے بھی ان کی سخاوت کو بڑھا چڑھا دیا۔ جب مسلمان عورت نے یہ سنا تو اس نے یہ کہا کہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھا دیا، اگرچہ تمام کے تمام انبیاء وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہر نبی کو رب تبارک و تعالی نے فضائل عطا فرمائے ہیں، کسی کی شان کے اندر ہم کمی نہیں بیان کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے سردار ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے اعلیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو سب سے بڑھ کر ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش لینا چاہی کہ اس یہودیہ عورت کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو بھی دیکھ لیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ تو ایک بچی کو بھیجا اور اس بچی سے یہ کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدن پر جو کپڑا ہے، جو قمیض ہے، اس کا مطالبہ کرو کہ مجھے قمیض چاہیے۔ اب وہ بچی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت صرف ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن فرمائی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ جب وہ بچی پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ضرورت کی قمیض اتار کر وہ اس بچی کو دے دی، اور وہ بچی جاتی ہے، جا کر جیسی وہ جا کر قمیض پیش کرتی ہے تو پھر اس یہودیہ عورت کے سامنے اس مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو دکھایا کہ تم کہہ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ضرورت کے علاوہ جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ یوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ بھی سائل کو منگتے کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا کھلا ہاتھ رکھا، مانگنے والوں کو اس انداز سے دینا شروع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں آیا۔ جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاں میں جواب دیا، اسے کچھ نہ کچھ دے دیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو جو کچھ ہوتا وہ اتنا نواز دیتے کہ پھر وہ منگتا نہیں رہتا، اسے دوبارہ سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔ خیر، رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو جب دیکھا، کیونکہ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب اپنی قمیص بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرما دی، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کمرے سے شرم و حیا کی وجہ سے نہ نکلے کہ میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی۔ صحابہ کرام نے اذان دی، اب جماعت کا وقت آ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تک باہر تشریف نہ لائے۔ اب صحابہ کرام منتظر ہیں، لیکن جب کوئی صحابی گیا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج اتنی تاخیر سے کیوں نہیں ابھی تک آئے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر قمیص نہیں تھی اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے اب باہر صحابہ کے درمیان نہ آئے، تو جب یہ تنگی ہو گئی، اتنی سخاوت، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اے محبوب کہ تم اپنا ہاتھ نہ ہی اپنی گردن کی طرف روک اور نہ ہی اتنا کھلا اپنا ہاتھ رکھ، نہ ہی بالکل بخل سے کام لینا ہے، اور نہ ہی یوں سخاوت کریں کہ اب ضرورت کا سامان بھی آپ سے چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہو گیا کہ نہ ہی بخل سے کام لینا ہے اور نہ ہی اسراف سے کام لینا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان، یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ لہٰذا اب شوہر پر بھی یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، اب یہ نہیں کہ بیوی جو مطالبہ کرے، جائز ناجائز جو بھی شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، ہر مطالبے کو مان کر اب چاہے اسے لوگوں سے ادھار لینا پڑے، چاہے اسے چوری کرنا پڑے، چاہے ناجائز طریقے سے مال کمانا پڑے، چاہے لوگوں کا خون نچوڑ کر مال کمانا پڑے، لیکن اپنی بیوی کو راضی رکھنا ہے۔ اس طرح بھی نہ ہو اور اس طرح بھی نہ ہو کہ گھر کے اندر بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بیوی کے لیے کھانے کا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر مزے لے رہا ہے، اس قدر بھی نہ ہو۔ لیکن شریعت کے اندر میانہ روی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اور بھی بے شمار نان نفقے کے حوالے سے حقوق ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ بیوی پر کون سے گھر کے کام کاج کرنا واجب ہے اور شوہر پر
گھر کے جو کام کاج ہیں اس حوالے سے کب بیوی پر جبر کرنا لازم ہے، بیوی کو مجبور کرنا لازم ہے، اس حوالے سے معاشرے کو دیکھا جائے گا، عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کے اندر اس نے جس گھرانے سے شادی کی ہے اس گھرانے کی عورتیں کیا اپنا کام کاج خود کرتی ہیں؟ جہاں سے اس کی شادی ہوئی وہاں کی عورتیں اپنا کام کاج خود کرتی ہیں، خود روٹی پکاتی ہیں، خود کپڑے دھوتی ہیں، خود جھاڑو پوچھا کرتی ہیں۔ اگر یہ سارے کام کاج وہاں کی عورتیں خود کرتی ہیں، اب شادی کے بعد بھی اس شوہر کے پاس آ کر اس عورت پر اپنے گھر کے کام کاج کرنا واجب ہوگا، اس عورت پر شوہر کی روٹی پکانا بھی واجب ہوگی، اس عورت پر گھر کے دیگر کام کاج کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب شوہر مجبور بھی کر سکتا ہے، ہاں البتہ جب عورت بیمار ہوگی تو اس وقت وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دو باتیں ہوں، ایک تو وہ ایسے گھرانے سے آئی ہے جہاں کی عورتیں خود اپنا کام کاج کرتی ہیں، اور دوسرا وہ عورت بیمار نہ ہو۔ اس صورت کے اندر عورت پر اپنے شوہر کے کام کاج کرنا، اس کی روٹی پکانا، گھر کے دیگر کام کاج کرنا، اس کے کپڑے دھونا، یہ ساری چیزیں عورت پر واجب ہوں گی۔ اب اس صورت کے اندر عورت اگر اس واجب پہ عمل نہیں کرے گی تو بعض صورتوں کے اندر گناہگار بھی ہوگی۔ اس صورت میں کہ جب شوہر راضی نہیں ہے اور اس پر واجب بھی ہے لیکن وہ شوہر کو مجبور کر رہی ہے، شوہر تنگ دست بھی ہے کہ جاؤ ہوٹل سے سالن لے کر آؤ، وہاں سے روٹی لے کر آؤ، میں گھر کا کام کاج نہیں کرتی، کپڑے باہر کسی سے دھلواؤ، کیونکہ یہ عورت وہ ہے کہ شریعت نے اس پر یہ کام واجب کیے ہیں، لہٰذا اگر اب یہ کام نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ ہاں البتہ اگر وہ کام کرنا تو چاہتی ہے یا کرنا نہیں چاہتی لیکن شوہر خوشی سے اسے آ کر یہ چیزیں لے دیتا ہے، اس صورت کے اندر وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خانہ داری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے تھے، اور گھر سے باہر کے جو کام کاج تھے وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تقسیم کی تھی، اسلامی بہنوں کو یہ تقسیم سمجھنی چاہیے کہ امور خانہ داری گھر کے کام کاج مجھے کرنے ہیں، اور پھر بعض صورتوں کے اندر جس طرح کہ میں نے مسئلہ بیان کیا، اس صورت کے اندر اب تو عورت پر یہ واجب ہے اور مطلوب شرع ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی سے پہلے تو وہ عورت خود سارے کام کاج کرتی ہے، وہ گھر میں اپنے جتنے بھی بھائی ہوں ان کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اپنے والدین کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اپنے بھائیوں کے بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے، یہ سارے کام کاج کرتی ہے، لیکن آج اس پر یہ واجب ہے۔ لیکن شادی کے بعد آج ہمارے معاشرے کے اندر خاتون اتنی وہ ناکارہ ہو چکی ہے اور اتنی سست اور کاہل ہو چکی ہے کہ وہ عادت بنا لیتی ہے کہ جب بھی کھانے کا وقت آئے وہ شوہر کو مجبور کرے گی، کھانا باہر سے لایا جائے، روٹی باہر سے لائی جائے۔ یہ جو فوڈ پانڈا وغیرہ ہے، اس کو جو ترقی دینے والے ہم لوگ ہیں، خود ان سے کھانا منگوایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے کھانے گھر میں اب جس پر واجب ہے وہ خواتین بھی اپنے کھانے گھر میں نہیں پکاتی، حالانکہ شریعت کے اندر اس پر واجب تھا۔ اب اس کی مصیبت اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شوہر غریب ہے لیکن اب اس کی عادت بن چکی ہے، شروع دن سے ہی اسے بتانا تھا کہ گھر کے کام کاج روٹی تمہیں پکانی ہوگی، کپڑے تمہیں دھونے ہوں گے، کھانا تمہیں پکانا ہوگا۔ کبھی کبھار وہ باہر سے لا دیتا لیکن اس نے تو اس کی عادت بنا لی۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد اب جب اس کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہے لیکن عورت کی تو دوسری جانب عادت بن چکی ہے، وہ تو باہر کے کھانے کے عادی ہو چکی ہے، لہٰذا پھر گھر کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے شروع میں تو تم لا دیتے تھے لیکن اب کیوں نہیں لا کر دیتے، لہٰذا اب تمہیں محبت کم ہو چکی ہے، اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، حالانکہ اس پر یہ کام واجب ہے لیکن تم نے اس کی عادت خراب کی ہے، جس کا سبب یہ بنا کہ آج گھر کے اندر اسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے طلاق تک یہ نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسری جانب اسی صورت میں وہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ خاتون ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں کی خواتین خود اپنے کام نہیں کرتی، شادی سے پہلے بھی ان خواتین کے کام کاج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اندر نوکرانی رکھی ہوئی ہے، وہ کپڑے خود نہیں دھوتی تھی، وہ روٹی خود نہیں پکاتی تھی، گھر کے دیگر امور جو ہیں وہ سر انجام نہیں دیتی تھی، اب شادی کے بعد بھی اس پر یہ واجب نہیں ہے۔ اب اگر وہ کرے گی یہ تبرع احسان ہوگا، اخلاقاً تو یہ اس پر بنتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے،
اب شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ باہر سے لا کر اسے دے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا. تو یہ بھی ایک نان نفقے کے اندر یہ مسائل آتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا واجب ہے، سب سے پہلے جو میں نے واجب بیان کیا تھا کہ شوہر پر جو واجب چیزیں ہیں، جو فرض چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. دوسرا واجب ہے خرچ کرنا، جس کے اندر کھانا پینا، رہائش کا مکان اور کپڑا، یہ چیزیں آئیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ اپنی بیوی کو رزق حلال مہیا کرے گا، حرام سے بچائے گا، لقمہ حرام اپنی بیوی کو نہیں کھلائے گا. یہ شوہر پر فرض اور واجب ہے. اگر وہ بیوی کو لقمہ حرام کھلائے گا تو جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کا مستحق ہوگا، خود بھی جہنم کا حقدار بنے گا، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے راستے کا مسافر بنائے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تجھے مال و دولت دیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وہ پاکیزہ جو ہم نے عطا کیا اس پاکیزہ سے کھاؤ. تو پتہ چلا کہ حرام سے بچنے کا حکم ہے، رزق حلال کھانے کا حکم ہے. اگر کوئی لقمہ حرام کھائے گا تو پھر سن لے، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود اور اپنے اہل خانہ کو نار جہنم سے بچاؤ. وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ لقمہ حرام کھلائے گا تو یقینی سی بات ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی نار جہنم سے بچائے گا نہیں بلکہ جہنم کے راستے کا مسافر بنائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا. تو یہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر لقمہ حرام کھلاتا رہا، ان کو لقمہ حرام کھلاتا رہا، رزق حرام کماتا رہا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سود کھاتا رہا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ ترازو کے اندر وہ 2 نمبر کام کرتا رہا، وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا خون نچوڑتا رہا. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی خاطر. لیکن کل قیامت کے دن یہی بچے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے گریبان کو پکڑیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، یہ ہمیں لقمہ حرام کھلاتا تھا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، لہٰذا ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمارا مطالبہ سنا جائے. پھر رب تبارک و تعالیٰ بیوی اور بچوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ پھر بیوی کے حق میں فیصلہ فرمائے گا اور شوہر سے حساب لیا جائے گا. بچوں کے حق میں فیصلہ فرمائے گا، باپ سے حساب لیا جائے گا. کتنا نادان ہے، کتنا احمق ہے وہ شخص کہ جن کی خاطر رزق حرام کماتا رہا، لقمہ حرام جن کو کھلاتا رہا، وہی کل قیامت کے دن اس کے گریبان کو پکڑ کر کھڑے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ کر رہے ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرمائے گا اور یوں وہ جہنم کے راستے کا مسافر بنے گا. تو اب وہ ذرا سوچے اور غور و فکر کرے کہ جن کی خاطر میں نے یہ کام کیا، انہی کی وجہ سے آج میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم کہ جو لقمہ حرام سے پرورش پانے والا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جہنم کا مستحق ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم کہ جو حرام سے پرورش پایا ہو، حرام کے مال سے جس جسم نے پرورش پائی ہو، وہ شخص اور وہ جسم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کے نام پیغام تھا. لیکن آج مسلمان ہر دوسرا برا کام کرنے کے لیے تیار ہے. تھوڑی سی دنیاوی لذت کی خاطر وہ اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اسے اختیار ہے. اکاؤنٹ بینک والے بھی اتنے اس کو اختیار دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی بینک والے اسے اختیار نہیں دے رہے، بینک والے اسے اختیار دے رہے ہیں کہ تم سیونگ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہو، تم کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہو. لیکن وہ سود والے اکاؤنٹ کو اختیار کرتا ہے. 2 دن کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ 2 دن کی زندگی ہے، اور ہر روز اگر وہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے اکاؤنٹ سے دوسروں کو پیسہ ٹرانسفر کرے گا یا پھر اب اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آئے گا تو کئی صورتوں کے اندر اس کو وہ جو سود مل رہا ہے، وہ جو پیٹرول پمپ
پمپ پر جا کر پیٹرول بھروا رہا ہے اور اس وقت ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے جو اس کو سہولت میسر ہو رہی ہے یہ سب سود ہے. 2 ٹکے کی خاطر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہا ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے, لوگوں کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ رب تبارک و تعالی جس نے اسے پیدا کیا, وہ رب تبارک و تعالی کہ اسے چلنا نہیں آتا تھا, اس نے اسے چلنا سکھایا, کھانا کھلانا سکھایا, اس نے اس کے اعضاء کو سلامت رکھا, اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سننے کے لیے کان دیے, چلنے کے لیے سلامت ٹانگیں دی, اسے معذور نہیں بنایا, لیکن اس رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دھتکار رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نار و جہنم سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ جو حق تھا, تیسرا حق تھا کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو رزق حلال کھلائے, لقمہ حرام سے بچائے. اس کے بعد چوتھا جو واجب اور فرض حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو وہ عقائد اہل سنت و جماعت کی تلقین کرے. یہ سب سے اہم فرض ہے. نماز بعد میں ہے, نماز جو فرض ہے یہ بعد میں ہے. بندہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقائد ٹھیک کرے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے عقائد درست کرے. عقائد اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کی تلقین کرنا یہ شوہر پر سب سے پہلا فرض ہے. وہ اپنی بیوی کے عقائد کو ٹھیک کرے. اگر دیکھے کہ بیوی کے دل کے اندر کوئی بدعت آ گئی ہے, کوئی برا عمل آ گیا ہے, کوئی برا عقیدہ آ گیا ہے, اس کو ختم کرنا شوہر پر لازم ہے. یہ نماز کی تلقین کرنا, یہ ناجائز چیزوں سے بچنا, یہ بات کا حق ہے, لیکن عقائد اہل سنت والجماعت ان کو سدھارنا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ شوہر اس کی تلقین کرتا رہے. اگر دیکھے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط کلمہ کہہ گئی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسے عقائد معلوم نہیں ہے, تو بتائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یکتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے. یہ سارے عقائد وہ سکھائے گا اور یہ اس پر فرض اور واجب ہے. اگر یہ باتیں وہ دیکھتا ہے کہ بیوی کے اندر کمزوری ہے, عقائد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں وہ اسے معلوم نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے وہ پلپلا پن رکھتی ہے, وہ قائدیانیوں کو سپورٹ کرتی ہے, یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہے, یا بد مذہبوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, یا کسی بد مذہب کے مدرسے سے وہ پڑھ کر آئی ہے, تو اب شوہر پر واجب اور فرض ہے کہ سب سے پہلے اسے عقائد اہل سنت و جماعت کی تلقین کرے گا. اسے یہ بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے یہ عقیدہ ہے وہ آخری نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد سکھائے. جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اسے بتائے گا. ملائکہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, میدان محشر کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. یہ جتنے بھی ضروریات دینیہ سے تعلق رکھنے والے عقائد ہیں یہ سب سے پہلے ان کی تلقین کرنا شوہر پر واجب ہے. اس کے بعد اگلا حق ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ وہ نیکی کا حکم دے گا, برائی سے منع کرے گا. انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک میں اس حق کو بیان کیا جائے گا. اور یہ وہ حقوق ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ مستحب حقوق نہیں ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو یہ بہتر ہے, اسے ثواب ملے گا, اگر یہ نہیں کرتا تو پھر گناہگار نہیں ہوگا. یہ والا میں نے ایک حق بھی ابھی تک بیان نہیں کیا. یہ 3-4 جمعوں سے شوہر پر جو بیوی کے لیے واجب حقوق ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں, جو ہر میری اور آپ کی واجبی اور فرضی ذمہ داری ہے. اگر وہ ہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.